السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انضمام اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس ود انزی۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ایک اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے سلاطین کی تاریخ پیش کی جا رہی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان بایزید یلدرم کی۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ مراد کی شہادت کے بعد ہی جنگ کسوف کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ شہزادہ بایزید جب اتحادیوں کو پوری طرح شکست دینے کے بعد اپنے لشکر میں واپس آیا تو فوج کے تمام سرداروں نے اس کا خیر مقدم وارث تاج و تخت کی حیثیت سے کیا، لیکن تخت نشین ہونے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو، جس نے اس جنگ میں شجاعت اور فوجی قابلیت کے اعلیٰ جوہر دکھائے تھے، فوراً قتل کرا دیا۔ تخت سلطنت کی خاطر آل عثمان میں یہ پہلا قتل تھا جس نے آئندہ کے لیے مثال قائم کر دی۔ اتحادیوں کی شکست کے بعد بھی سرویہ نے کچھ دنوں تک جنگ جاری رکھی، لیکن بالآخر اسے صلح کر لینی پڑی۔ بایزید نے سرویہ کی خود مختاری قائم رکھی اور صرف اس کے باج گزار ہونے پر اکتفا کیا۔ لازار کے جانشین شاہ اسٹیفن نے سالانہ خراج کے علاوہ 5000 سپاہیوں کا ایک دستہ سلطان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رکھنے کا معاہدہ کیا۔ نیز اپنی بہن شہزادی ڈسپینا کو بایزید کے نکاح میں دے دیا۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ سلطان کی تمام لڑائیوں میں وہ اپنی فوج لے کر خود شریک ہوا کرے گا۔ چنانچہ آخری وقت تک وہ اس معاہدے پر قائم رہا۔ ایشیائی کوچ کی اکثر ترکی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھی۔ بایزید نے باقی ماندہ پر بھی قبضہ کر لینا چاہا اور سب سے پہلے ایدین کی طرف بڑھا۔ ایدین کو فتح کرنے کے بعد اس نے امنت شاہ اور صادر خان کا رخ کیا۔ ان ریاستوں کے امیروں نے بھاگ کر امیر کستمونی کے پاس پناہ لی اور امنت شاہ اور صادر خان سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی۔ ان فتوحات کے بعد، جن کا اکثر حصہ بغیر کسی جنگ کے ہاتھ آیا تھا، بایزید پھر درہ دانیال کو عبور کر کے اورنا چلا گیا۔ اس درمیان میں جان پلیولوگس نے قسطنطنیہ کے 3 گرجے مسمار کرا دیے تھے اور وہ ان کے سامان سے نئے قلعے تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ بایزید نے اس ارادے سے شہنشاہ کو باجبر باز رکھا اور چند ہی دنوں کے بعد جان کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بیٹا، جو کچھ عرصے سے بایزید کے دربار میں مامور تھا، شہنشاہ کے انتقال کی خبر سن کر چپکے سے بھاگ کر قسطنطنیہ پہنچا اور اپنے باپ کا جانشین ہوا۔ بایزید کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ 7 مہینے تک محاصرہ جاری رہا اور پھر چونکہ بایزید کو بلغاریہ میں شاہ ہنگری کے جارحانہ اقدام کو روکنے کے لیے فوجیں درکار تھی، اس لیے اس نے 10 سال کے لیے صلح کر کے محاصرہ اٹھا لیا۔ شرائط صلح بہت سخت تھی۔ سالانہ خراج کی رقم 30,000 طلائی کراؤن مقرر ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ میں ایک شرعی عدالت قائم کی گئی، جس میں بایزید نے ایک ترکی قاضی مقرر کیا اور کلیسائے مشرق کے اس مرکز میں ایک عالی شان مسجد بھی تعمیر کی گئی، جس کے میناروں سے توحید اسلامی کا اعلان ہونے لگا۔ اس کے بعد بایزید نے ولاچیا کا رخ کیا اور اسے دولت عثمانیہ کا باج گزار بنا کر بوسنیا اور ہنگری کی طرف بڑھا۔ ابتدا میں ترکوں کو بوسنیا اور ہنگری کی متعدد افواج سے شکست ہوئی اور نائکوپولس کا مضبوط قلعہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، لیکن سنجمنڈ کی یہ کامیابی بالکل عارضی تھی اور چند ہی دنوں کے بعد اسے شکست کھا کر بھاگنا پڑا۔ 795 ہجری بمطابق 1393 عیسوی میں بایزید نے اپنے سب سے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کو بلغاریہ کی طرف روانہ کیا۔ بلغاریہ کا جنوبی حصہ مراد ہی کے عہد میں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ بایزید نے شمالی حصے پر بھی قبضہ کر لینا چاہا۔ شاہ سلیمان نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن 3 ہفتے کے محاصرے کے بعد
پایہ تخت ترنووا فتح ہو گیا اور پورے ملک پر ترکوں کا تسلط ہو گیا۔ 796 ہجری بمطابق 1394 عیسوی میں بایزید نے سواس، سمسون اور اماسیا میں اپنی فوجیں روانہ کی اور ان علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔ اب صرف ریاست قسطنطنیہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونے سے رہ گئی تھی۔